ناول انت خسارہ، رائٹر سہرش سونیا۔ مکمل ناول۔ آپی، یہ سبز لہنگے والی لڑکی کون ہے؟ کون؟ انہوں نے ارد گرد نظریں دورائیں۔ وہ جو مہندی کی پلیٹیں سجا رہی ہے۔ اس نے مہندی کی سجی ہوئی پلیٹوں پہ موم بتیاں جلاتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا وہ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے انزل کی طرف دیکھا۔ یہ وانیا ہے، عماد کی چھوٹی بہن۔ اچھا، اس کی تو شادی نہیں ہو گئی تھی؟ ہاں ہو گئی ہے، اور اس کے 2 بیبیز بھی ہیں، 2 اور 5 سال کے۔ او اچھا، کتنی چینج ہو گئی ہے نا، پہچانی بھی نہیں جا رہی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو انزل؟ آئمہ آپی نے آنکھیں سکیر کے انزل کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ او کم آن آپی، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، مجھے یہ جانی پہچانی سی لگی نا، اس لیے پوچھ لیا۔ آج لیلا بابی بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، بلیک کلر کی ساڑی تو ان پہ بہت جچتی ہے۔ انہیں بھی دیکھ کے نہیں لگتا کہ 2 بچوں کی ماں ہیں، اور تیسرا ابھی اس دنیا میں لانے والی ہیں۔ لیلا کا ذکر آتے ہی انزل چپ سا ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دل پھینک آیا یا آوارہ ٹائپ کا لڑکا تھا، بات صرف اتنی سی تھی کہ موم بتیاں جلاتی اس لڑکی کی مومی انگلیاں اس کے دل میں محبت کے دیپ بھی جلا گئی تھی۔ انزل نے لیلا کے فون سے وانیا کا نمبر سیو کر لیا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے کئی بار میسج ٹائپ کر کے ریموو کر چکا تھا، کہتا بھی تو کیا۔ پھر اس نے ہمت کی اور ٹائپ کیا ہوا میسج سینڈ کر دیا۔ 2 دن بعد وانیا نے میسج سین کیا۔ ہیلو، کیسی ہو وانیا؟ وانیا کسی اجنبی نمبر سے کیے گئے میسج میں اپنا نام دیکھ کے حیران ہوئی، پھر اس نے میسج اگنور کر دیا۔ پھر یہ سلسلہ رکا نہیں اور بار بار مختلف نمبر سے میسیجز آنے لگے تھے۔ آخرکار وانیا نے پوچھ ہی لیا، کون ہیں آپ؟ انزل نے اپنا نام لکھ کے میسج سینڈ کیا۔ کون انزل؟ وانیا نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ عماد کا دوست۔ اسے ایک پل لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ مجھے کیوں میسج کر رہے ہیں، اور میرا نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ اس نے پہلی بات اگنور کر کے دوسری بات کا جواب دیا۔ آج کل کسی کا نمبر ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ تو مجھے کیوں میسج کر رہے ہو؟ بس یوں ہی، وانیا نے غصے سے موبائل بیڈ پہ پھینکا۔ آوارہ انسان، ابھی لیلا کو بتاتی ہوں۔ وہ موبائل اٹھائے لیلا کو کال کرنے لگی، لیکن پھر کچھ سوچ کے اس نے فون رکھ دیا۔ اگر میں نے اس کی بیوی کو بتایا تو بات میری فیملی تک بھی آ سکتی ہے۔ میسج ویب پہ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ وانیا، کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ اس کی بات پہ وانیا کنفیوز سی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ایسا ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکے۔ اس کی بات پہ وانیا کا غصہ کچھ کم ہوا۔ دوستی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے دل میں سوچا اور میسج ٹائپ کرنے لگی۔ اوکے، وانیا نے اسے یک لفظی جواب دیا۔ پہلے پہل دونوں میں میسیجز اور پھر کالز پہ بات ہونے لگی تھی۔ وانیا کافی حد تک اس کے قریب آ چکی تھی، پھر بات ملاقات تک بھی پہنچ گئی۔ وانیا کا ہسبینڈ جام کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتا تھا، اس لیے انزل بے جھجک اکثر ہی ان کے گھر آنے لگا تھا۔ انزل اور وانیا اب ایک دوسرے کے لیے لازم ہو چکے تھے۔ وانیا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، انزل نے اس کی مومی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا کچھ؟ وانیا نے اس کے کندھے پر سر ٹکا کے لاڈ سے پوچھا۔ جو بھی تم کہو۔ کیا لیلا کو چھوڑ سکتے ہو؟ تمہارے لیے میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، تم صرف ایک لیلا کی بات کرتی ہو۔ وہ مکمل طور پہ اس کے حواسوں پہ چھا چکی تھی۔ لیکن ایک بات، اگر میں نے لیلا کو چھوڑا تو تمہیں بھی عاشر کو چھوڑنا پڑے گا، تب ہی ہم ایک ہو سکیں گے۔ صرف میرے لیلا کو چھوڑنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سن کے وانیا سناٹے میں چلی گئی تھی۔ میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں عاشر کو؟ میرے بچے اس کے بغیر کیا کریں گے؟ میں ہوں نا، انزل نے اسے تسلی دی تھی۔ اگر میں نے یہ کیا تو میری فیملی مجھ سے سارے رشتے ختم کر دے گی۔ ڈونٹ وری وانیا، ہم کچھ ایسا کریں گے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایسا کیا کریں گے؟ وانیا نے خوفزدہ ہو کے انزل سے دریافت کیا۔ بس تم دیکھتی جاؤ، انزل اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے کچھ سوچنے لگا تھا۔ لیلا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ 3 دن بعد وہ ہاسپٹل سے گھر آئی۔ بہت زیادہ کیئر سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ بچے کا عقیقہ بھی بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ انہی دنوں لیلا کو ہلکا سا بخار ہوا، لیکن وہ رات تک کافی بہتر تھی۔ گھر والوں کے ساتھ رات دیر تک گپ شپ بھی کرتی رہی۔ انزل تھوڑا لیٹ آیا تھا اور جاتے ہی اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا بھی اس کے پیچھے روم میں آ گئی تھی۔ انزل بنا کوئی بات کی فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ دوسری طرف کروٹ لے کے سو گیا۔ دونوں سے اس نے نہ لیلا سے ٹھیک سے بات کی تھی اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لیلا بہت دل برداشتہ تھی۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب لیلا کے حلق سے گٹی گٹی سی آواز نکلی۔ وہ نیند میں پانی مانگ رہی تھی، اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو رہے تھے۔ انزل نے اٹھ کے گلاس میں پانی انڈیلا اور اپنے لاکر سے ایک ساشے نکال کے پانی میں مکس کر دیا۔ پھر اس نے لیلا کو جگا کے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ 2 گھونٹ پیتے ہی لیلا نے ہاتھ سے گلاس دور کیا۔ کیا ہوا، پیو نا۔ انزل نے دوبارہ گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پانی کڑوا کیوں ہے انزل؟ لیلا کو پانی کا ذائقہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ تمہیں بخار ہے نا، اس لیے پانی کڑوا کڑوا سا محسوس ہو رہا ہے، ورنہ پانی تو نارمل ہی ہے۔ میں نے بھی کچھ دیر پہلے ہی یہی پانی پیا تھا۔ لیلا اس کی بات سے مطمئن ہوتی پانی کا سارا گلاس ختم کر گئی تھی۔ چلو اب سو جا، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ انزل نے تکیہ ٹھیک کرتے اسے سلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد لیلا کا دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ انزل مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ انزل انسنی کیے آنکھیں بند کے لیٹا رہا۔ وہ لیلا کو یہ تاثر دے رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ لیلا کسی طرح اٹھ کے باہر ٹیرس پہ آئی اور چیئر پہ بیٹھ کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے چیئر کی بیک سے سر ٹکا دیا۔ اس کے پیٹ میں شدید مروڑ سا اٹھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اندر جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن درد کی شدت سے درام سے نیچے گر گئی۔ آخری احساس یہ تھا کہ اس کے منہ سے کچھ جاگ نما نکل رہا تھا۔ وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ اس نے ایک لمبا سا سانس فضا کے سپرد کیا اور ساکت ہو گئی۔ انزل نے سب سے پہلے سارے نشان ختم کیے، گلاس اچھی طرح دھویا، ساشے کو جلا کے اس کی راکھ ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ پھر وہ باہر آیا۔ اس نے ٹیشو پیپر سے لیلا کے منہ سے بہتا جاگ صاف کیا اور اسے اٹھا کے اندر لے آیا۔ پھر اس نے فضیلہ بیگم کو من گڑت کہانی سنائی تو وہ شاکڈ رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ ابھی تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ فضیلہ بیگم نے انزل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مما، جب میں روم میں آیا تو وہ مجھ سے لڑنے لگی تھی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹڈی میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے منہ سے جاگ نکل رہا تھا۔ فضیلہ بیگم دل تھام کے رہ گئی۔ بیٹا، اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ بن ماں باپ کی بچی ہے، کیا پتہ زندہ ہو اور اس کی زندگی بچ جائے۔ نہیں مما، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اگر ہم اسے ہاسپٹل لے گئے تو پھر پوسٹ مارٹم ہوگا، بات پولیس تھانے اور میڈیا تک جائے گی، الزام ہم پہ بھی آ سکتا ہے، بہت بدنامی ہوگی۔ لیلا نے اچھا نہیں کیا خود کے ساتھ، ہمارے ایک ماں کے بچے کے ساتھ۔ وہ کیسے رہے گا ماں کے بغیر؟ وہ غمزدہ آواز میں بولا۔ فضیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے تسلی دی۔ آپ اس کے بھائی بھابھی کو اطلاع کر دیں، وہ فوراً تو نہیں آ سکیں گے کینیڈا سے، لیکن ہمیں آج ہی لیلا کی تدفین کرنی ہوگی۔ آپ بس سب کو یہی بتائیے گا کہ لیلا کو بخار ہوا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ فضیلہ بیگم نے آنسو صاف کرتے افسردگی سے سر اسبات میں ہلایا۔ لیلا کے بھائی فوری طور پہ نہیں پہنچ پائے تھے۔ ان لوگوں نے زیادہ دیر تک میت کو نہیں رکھا تھا۔ میت کا چہرہ دیکھنے والے کافی چامگوئیاں کر رہے تھے کہ لیلا کے چہرے پہ نیل کیوں ہے۔ اس کے منہ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلکا سا جاگ بھی نکل رہا تھا۔ انزل نے فوری طور پہ جنازہ اٹھوایا اور تدفین کر دی۔ بچوں کا ماں کے بغیر رو رو کے برا حال تھا، اور سب سے چھوٹے ننھے سے پھول کو تو بخار نے گھیر لیا تھا۔ وہ تو بالکل چپ ہی نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی فیڈر والا دودھ لے رہا تھا۔ فضیلہ بیگم اس صورتحال پہ کافی پریشان تھیں، لیکن انزل ایسے مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آئمہ آپی نے سائم اور ماں کو سنبھالا ہوا تھا۔ بچوں کے چہرے دیکھ کر تو پتھر دل لوگ بھی رو پڑے تھے، لیکن مجال ہے کہ انزل کی آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا ہو۔ رات کو روم میں آتے ہی اس نے وانیا کو کال کی تھی۔ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں وانیا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب تم نے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، مجھ سے اب مزید تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی۔ وانیا کافی ڈری ہوئی تھی، لیکن انزل کی باتوں سے اسے کافی تقویت پہنچی تھی۔ کیا میں تم سے مل سکتا ہوں؟ ہاں، کل رات کا کھانا ہم ساتھ کھائیں گے، میں بچوں کو جلدی سلا دوں گی، پھر تم آ جانا۔ وانیا نے اسے آنے کی اجازت دے دی تھی۔ سوئم کے بعد وہ شام میں گھر سے نکلا اور سیدھا وانیا کی طرف آ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وانیا نے بچوں کو سلا دیا اور انزل کو لے کے اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ دونوں ہر حد پار کر چکے تھے۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا جب وانیا کے بیڈ روم کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ دونوں چونک سے گئے۔ وانیا نے انزل کو باتھ روم میں جانے کا کہا اور خود دروازہ کھولنے چلی آئی۔ دروازے پہ عائشہ کو مسکراتے دیکھ کر وہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ عائشہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور وانیا کو گلے سے لگا لیا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ وانیا تو کچھ بولنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی، بس پھیکا سا مسکرا کے رہ گئی۔ بہت اچھا، اس نے چور نظروں سے باتھ روم کی طرف دیکھا۔ بچے تو سو گئے ہوں گے؟ ہاں، کھانا کھا کے سو گئے تھے۔ میں نے تو آج خوشی میں کچھ بھی نہیں کھایا، میں جب تک فریش ہو آؤں تم میرے لیے جلدی سے کچھ کھانے کو لے آؤ، اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے باتھ روم میں جانے سے کے خیال سے ہی وانیا کو ہول سے اٹھنے لگے تھے۔
عاشر باتھ روم جانے لگا تو فرش پہ سگریٹ کے جلے ٹکڑے کو دیکھ کے حیران ہو کے رکا۔ اسے دیکھ کے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کسی نے پھینکا ہو۔ اس نے لمبا سا سانس کھینچا تو کمرے میں سگریٹ کی سمیل کے ساتھ ساتھ مردانہ کلون کی مہک بھی شامل تھی۔ عاشر نے ٹھٹک کے وانیہ کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے باتھ روم میں چلا گیا۔ وانیہ عاشر کو باتھ روم جانے سے بھلا کیسے روکتی، بس ساکت نظروں سے اسے جاتے دیکھتی کچن کی طرف بھاگی۔ عاشر جیسے ہی باتھ روم میں داخل ہوا تو اسے اسی کلون کی مہک باتھ روم میں بھی ہر سو پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑائی تو پردے کے پیچھے اسے دو مردانہ پاؤں نظر آئے۔ عاشر نے آگے بڑھ کے پردہ سکایا تو سامنے عماد کے دوست انزل کو دیکھ کے ساکت سا ہوا۔ عاشر کی دماغ کی شرائنیں پھڑپھڑا سی گئی۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کا گریبان زور سے پکڑا۔ گٹیا انسان، تمہیں میرا ہی گھر لگا تھا نقب لگانے کے لیے۔ انزل خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اس کے دل میں تکلیف سی ہوئی۔ عاشر نے فوراً وہاں پہ ہاتھ رکھا۔ یہ تکلیف اس کی برداشت سے باہر تھی۔ انزل نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ عاشر بھی درد سے دوہرا ہوتا اس کے پیچھے تک آیا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ انزل وانیہ کو ڈھونڈتے کچن تک آیا۔ وانیہ، میں جا رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا، مجھے لگتا ہے اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تم ادھر ہی رکو اور اسے ہاسپٹل لے جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام آسان ہو جائے گا اور تمہیں اس کے خون سے بھی ہاتھ نہیں رنگنے پڑیں گے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا باہر چلا گیا۔ وانیہ بے ساختہ پیچھے ہوتی کچن کاؤنٹر سے جا لگی۔ اس کے چہرے پہ خوف کے مارے پسینہ سا آنے لگا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد وہ اپنے روم میں آئی تو عاشر کو اوندھے منہ بیڈ پہ گرا ہوا پایا۔ وہ دروازہ بند کرتی بچوں کے روم میں آ گئی اور ان کے پاس ہی سمٹ کے سو گئی۔ ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ صبح اٹھ کے وہ سیدھی اپنے روم میں آئی تو عاشر کو یوں ویسے ہی گرا ہوا دیکھا جیسے رات کو دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے سیدھا کرنا چاہا لیکن مارے خوف کے فوراً پیچھے ہٹی اور موبائل اٹھا کے عماد کو کال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عماد بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ فوراً سے اٹھا کے ہاسپٹل لائے تھے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے 5 گھنٹے پہلے ہو چکی ہے۔ وانیہ خوف سے کپ کپا کے رہ گئی تھی۔ وہ ضروری کارروائی کے بعد عاشر کو لے کے گھر آ گئی اور تمام رشتہ داروں کو اطلاع کر دی۔ چند گھنٹوں بعد عاشر کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ اب وہ عاشر کی بیوہ بنی عدت میں تھی۔ بچوں کا رو رو کے برا حال تھا لیکن سب نے مل کے انہیں کسی نہ کسی طرح بہلا لیا تھا۔ انزل کا چھوٹا بیٹا مسلسل بخار میں چل رہا تھا۔ اس کا بخار کسی بھی طرح اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سب گھر والے بچے کو اس قدر تکلیف میں دیکھ کر خود بھی بہت پریشان تھے۔ انزل کو بھی پہلی بار اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا لیکن وہ بے بسی سے اپنے ڈیڈ ماں کے بیٹے کو تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا سب کو خدشہ تھا، بچہ جانبر نہ ہو سکا۔ انزل پہ خدا کا قہر برسنا شروع ہو چکا تھا۔ بیٹے کی تدفین کے بعد وہ نڈال سا ہو گیا تھا لیکن جلد ہی خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو چکا تھا کیونکہ خدا ظالم کی رسی مزید دراز کرتا ہے اور انزل کی رسی بھی شاید دراز ہو چکی تھی جو اپنے وقت پہ ہی کھینچنی تھی۔ وانیہ کی عدت پوری ہو چکی تھی اور اب تو عدت کو پورا ہوئے مزید 2-3 ماہ بھی گزر چکے تھے۔ آخر ایک دن انزل نے فضیلہ بیگم سے اپنے دل کی بات کہہ ہی دی۔ امی، میں وانیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فضیلہ بیگم کے ہونٹوں پہ بولی بصری سی مسکراہٹ دوڑی۔ سب ماؤں کی طرح وہ بھی اپنے بیٹے کا گھر دوبارہ سے آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہاری آپا سے بات کرتی ہوں، وہ آ جائے تو ہم چکر لگاتے ہیں ان کے گھر۔ انزل نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ کچھ دن بعد وہ سب عماد کے گھر گئے تھے وانیہ کے رشتے کے لیے۔ عماد بہت خوش ہوا کہ اس کی بہن دوبارہ سے نارمل لائف گزارے گی۔ رسمی طور پہ انہوں نے وقت مانگا اور پھر اسبات میں جواب دے دیا۔ نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ نکاح سادگی سے طے پایا گیا تھا لیکن انزل نے وانیہ کے لیے شاندار سی بڑی اور جیولری بنوائی تھی۔ پھر نکاح بھی ہو گیا اور وانیہ انزل کے آنگن میں اپنے دونوں بچوں سمیت اتر آئی۔ نکاح کی شرائط میں وانیہ نے اپنے بچے اپنے پاس رکھنے کا کہا تھا جو کہ انزل نے فوراً ہی مان لی تھی۔ وانیہ نے انزل کے بچوں کو بھی کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا لیکن وہ گناہ جو وہ دونوں کر چکے تھے اب ان دونوں کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہونے لگا تھا۔ گناہ اور قتل کبھی نہیں چھپتا، کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے۔ وانیہ کے فون پہ کوئی بھی کال آتی تو انزل کو برا محسوس ہوتا اور اگر انزل وانیہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے یا کافی لاتا تو وانیہ بغیر پیے اسے ضائع کر دیتی۔ دونوں کے دلوں میں کوئی خوف جڑ پکڑنے لگا تھا۔ شاید وانیہ انزل کے ہاتھ سے کچھ اس لیے نہیں لیتی تھی کہ وہ لاشعوری طور پہ اس خوف میں مبتلا تھی کہ انزل اسے بھی زہر نہ دے دے۔ جو شخص اپنی پہلی بیوی، اپنے بچوں کی ماں، جس کے ساتھ اتنے سال گزارنے کے بعد بھی اسے اتنی بے رحمی سے مار سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور انزل اس بات سے خوفزدہ تھا کہ جو عمارت اپنے ہسبینڈ کو دھوکہ دے کہ اس سے روابط بڑھاتی ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتی ہے۔
وہ دونوں اپنے اپنے گناہ بھول کے ایک دوسرے کا گناہ یاد رکھے ہوئے تھے، لیکن در حقیقت وہ دونوں ایک دوسرے کے گناہ میں برابر کے شریک تھے۔ وانیا بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد مال چلی گئی تھی، اسے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی۔ وہاں اسے اس کی یونیورسٹی کی دوست مل گئی تو وہ کچھ دیر اس کے ساتھ ریسٹورنٹ چلی گئی۔ تب تک اسکول سے چھٹی کا ٹائم بھی ہو گیا تھا۔ وانیا بچوں کو لے کے گھر پہنچی تو انزل اس کے انتظار میں ادھر سے ادھر بے چینی سے چکر کاٹتے ہوئے نظر آیا۔ کہاں تھی تم سارا دن؟ وانیا نے شاپنگ بیگز رکھتے ہوئے سارے دن کی رداد اسے سنائی تو انزل طنزیہ چہرے مسکراہٹ پہ اس کے قریب آیا۔ کسے دھوکہ دے رہی ہو وانیا؟ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ عائشہ سے بھی ایسے ہی جھوٹ بولتی تھی نا تم؟ ہوتی تم میرے ساتھ ہی، لیکن اسے کہتی دوست کے گھر ہوں، شاپنگ کرنے آئی ہوئی ہوں۔ وانیا منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کل تک جو شخص اس کی محبت اور چاہت کا دم بھرتا تھا، اس کے لیے کسی بھی حد تک چلا گیا تھا، آج وہی شخص اس پہ اس قدر شک کر رہا ہے۔ کیا وہ اپنے گناہ بھول چکا تھا؟ بس بہت ہو گیا انزل، اس سے آگے ایک لفظ بولا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ کیا کرو گی تم؟ اسی کے پاس لے جاؤ گی جسے ابھی مل کے آئی ہو؟ کچن سے نکلتی فضیلہ بیگم نے بے ساختہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بیرونی دروازے سے اندر آتی آئمہ آپی کے قدم وہی ٹھٹک کے ساکت ہوئے تھے۔ آج کے بعد تم باہر قدم بھی نہیں رکھو گی، سنا تم نے؟ اور اپنا سیل فون مجھے دو، تم اسے استعمال کرنے کی اہل نہیں ہو۔ اس نے وانیا کے ہاتھ سے سیل فون چھینا تھا۔ اگر میں آپ کے یہ حکم نہ مانوں تو آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ جیسا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کیا تھا ویسے، یا اس سے بھی زیادہ برا؟ اس کا نام بھی مت لو، وہ تمہارے جیسی نہیں تھی، وہ تو بہت نیک اور پارسا تھی، تبھی اس سے اتنی بے رحمی سے زہر دیا تم نے۔ فضیلہ بیگم اور آئمہ آپی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تمہارے بہکاوے میں آ گیا تھا میں، مجھے نہیں پتا تھا اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کے بعد تم میرے ساتھ بھی ایسے ہی کرو گی۔ تم اگر اس رات میرے گھر نہ آتے تو آج عشر زندہ ہوتا۔ واؤ، زندہ ہوتا؟ تم اگر اسے بچانا چاہتی تو ہاسپٹل لے جا سکتی تھی، میں نے تمہارے ہاتھ نہیں باندھے تھے، لیکن نہیں، تم نے اسے ایریا رگڑ رگڑ کے تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ دونوں اپنے اپنے راز اپنے ہی منہ سے سب کے سامنے اگل چکے تھے۔ آئمہ نے آگے بڑھ کے انزل کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا اور وانیا کو ملامتی نظروں سے دیکھتی کاؤچ پہ گر سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے موبائل فون کے ڈائل بیڈ پہ پولیس اسٹیشن کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم اور گناہ گار کا ساتھ دینے والا اتنا ہی گناہ گار ہوتا ہے جتنا کہ ظلم اور گناہ کرنے والا۔ تم دونوں نے ظلم اور گناہ کیا ہے، میں ہرگز تم لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی۔ آئمہ اپنے آنسو صاف کرتی پیچھے ہٹی تھی۔ لے جائے انہیں انسپکٹر صاحب۔ آئمہ، یہ تم نے کیا کر دیا بیٹا؟ اپنے سگے بھائی کو پولیس کے حوالے کر دیا؟ فضیلہ بیگم سہمے سے ہوئے بچوں کو سینے سے لگا کے روتے ہوئے بولی۔ امی، میں اسے اس کے کیے کی سزا اس دنیا میں دلوانا چاہتی ہوں۔ لیلا بابی بہت اچھی تھی، انہوں نے ہمیشہ مجھے بہنوں والا مان دیا، میں کیسے چپ رہوں؟ انہیں اتنی بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے، اور وہ ننھا سا بچہ، اس کا کیا قصور تھا، جسے اس دنیا میں آئے محض ایک ماہ ہی ہوا تھا، اور وہ ماں کے بنا تڑپ تڑپ کے میری آنکھوں کے سامنے اپنی ننھی سی زندگی ہار گیا۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو میں بھی لیلا بابی اور ان کے ننھے سے بچوں کے قتل میں برابر کی شریک ہوتی۔ میں چاہتی ہوں بھائی کے گناہوں کی سزا اسے اس دنیا میں ضرور ملے، تاکہ ان کے گناہوں کا کچھ تو صلاح ہو سکے۔ لیلا کی قبر کشائی کی گئی، اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا اور رپورٹ وہی آئی اسے واقعی زہر دے کے قتل کیا گیا تھا۔ انزل کو عمر قید کی سزا سنائی دے گئی تھی، لیکن بچوں کی طرف سے عدالت میں کی گئی اپیل پہ اس کی سزا 15 سال قید ہو چکی تھی۔ وانیا نے عائشہ کو نہیں مارا تھا، اس میں بھی کئی حد تک انزل کا ہاتھ تھا، تو اسے 1 سال کی قید کی سزا ہوئی۔ رہائی کے بعد وانیا نے انزل سے خلا لے لی تھی، وہ ایسے شخص کے ساتھ اب مزید نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اتنے بڑے گناہ اور اتنی چالیں چال کے بھی خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ خدا نے ظالم کی جو رسی دراز کی تھی وہ اب کھین چکی تھی، ان کی چالیں ان پہ ہی الٹ پڑ چکی تھی، اب پچھتاوا ہی ان کا مقدر تھا۔ وانیا روز عائشہ کی قبر پہ جا کے گھٹنوں روتی اور معافیاں مانگتی، لیکن کچھ گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، صرف سزا ہوتی ہے، اور وہ سزا اب اس نے ساری عمر کاٹنی تھی۔ ختم شد۔